بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سب سے وفادار وزیر کو، جس کا نام غفور ابن تواب تھا، اس کو اپنا ایلچی بنا کر رچرڈ بادشاہ کے پاس بھیجا، کیونکہ وہ پیغام سلطان کسی عام ایلچی کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہتے تھے، کیونکہ اس لکھے گئے خط کے الفاظ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی فتوحات کی کنجی تھے۔ وزیر غفور ابن تواب جب رچرڈ بادشاہ کے دارالحکومت میں پہنچا تو قاہرہ کی نسبت وہاں پر بہت زیادہ سردی تھی، اور سردی کی شدت اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ جو وزیر کے پاس پہننے کے لیے لباس تھا، اس میں بھی اس کو سردی لگنے لگی۔ گھوڑے کی تیز رفتار سواری سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے وزیر کے لیے مشکل ہو رہی تھی۔ اتنے میں وزیر کے قافلے کا گزر ایک بازار سے ہوا تو سلطان کے وزیر نے سوچا کیوں نہ اسی بازار سے ٹھنڈے موسم کے لحاظ سے یہاں ایک اچھا سا گرم لباس خریدا جائے تاکہ اس سردی سے بچا جا سکے۔ وزیر نے اپنے قافلے کو بازار کے نکڑ پر روک دیا اور خود پیدل چل کر ایک تاجر کے پاس گیا اور جا کر اس کو لباس کا کہا۔ وہ تاجر آپ کے لباس سے پہچان چکا تھا کہ یہ مسلمانوں کا لباس ہے۔ اس نے کہا کہ حضور، یہ لباس ہم بہت کم تعداد میں منگواتے ہیں، کیونکہ یہاں پہننے والے خریدار اتنے زیادہ نہیں ہیں، لہٰذا اس کو باہر سے لانے میں ہمیں بہت خرچ آتا ہے، لہٰذا یہ لباس آپ کو بہت مہنگا ملے گا۔ جو لباس قاہرہ میں 5 سونے کے سکوں کے عوض ملتا تھا، وہ لباس وزیر کو وہاں 20 سونے کے سکوں کے عوض ملا۔ مجبوری میں آ کر وزیر نے وہ لباس خرید لیا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا اور تقریباً 15 دن کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا وزیر واپس اسی بازار سے گزر رہا تھا کہ اچانک وزیر کی نظر اسی تاجر کی دکان پر پڑی جہاں لکھا ہوا تھا، آپ استعمال شدہ کپڑا بھی واپس کر سکتے ہیں، چاہے آپ 10 دن بعد ہی کیوں نہ لے آئیں۔ یہ تحریر پڑھ کر سلطان کا وزیر بڑا حیران ہو گیا کہ آخر ایسا بے وقوف تاجر میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا جو کہ استعمال شدہ کپڑا بھی واپس لیتا ہے۔ سلطان کے وزیر کو اس بات میں تجسس ہونے لگا اور وزیر نے دل میں سوچا کہ شاید یہ گاہکوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس نے یہ سب لکھا ہوا ہے، اور حقیقت میں ایسا کچھ نہ ہو۔ وہ بازار سلطان کے اس وزیر کے لیے بہت نیا تھا، کیونکہ سلطان کا وزیر وہاں سے پہلی دفعہ گزر رہا تھا۔ وزیر نے سوچا کہ جو میں نے اس سے لباس خریدا تھا وہ میں نے صرف 3 دن پہنا، اور اگر یہ لباس واپس کر لیتا ہے تو 20 سونے کے سکے واپس آ جائیں گے، اور اگر یہ تاجر اس تحریر کے مطابق لباس واپس نہیں کرتا تو اس کی بات کا بھی پتہ چل جائے گا کہ آخر تاجر کی اس بات کے پیچھے آخر کیا راز ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ وزیر سلطان کی طرح بہت ہی سخی اور رحم دل تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل میں غریبوں کے لیے بہت محبت رکھتا تھا۔ اس نے دل میں سوچا کہ اگر یہ لباس یہ تاجر واپس کر لیتا ہے تو میرے پاس 20 سونے کے سکے واپس آ جائیں گے، اور کیونکہ اب یہ لباس میرے لیے کسی کام کا نہیں، وہاں تو اب گرمیوں کا موسم ہے اور یہ لباس خراب ہو جائے گا۔ اگر میں 20 سکے واپس لے لیتا ہوں تو بازار میں موجود کسی بھی غریب آدمی کو دے دوں گا، ان 20 سکوں سے وہ اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کے لیے کچھ لے جائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ وزیر کوئی عام انسان نہیں تھا، اور یہ وزیر شاہی خاندان سے تعلق نہیں رکھتا تھا، بلکہ سلطان نے اس کی عقل مندی سے خوش ہو کر اس کو اپنے ساتھ محل لے آئے تھے۔ اصل میں واقعہ اس طرح تھا کہ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے بتایا کہ حضور، مصر کے ایک مشہور گاؤں میں ایک درسن فقیر ہے جو اس گاؤں میں بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم بھی دیتا ہے، قاضی کی جگہ ان کے مسائل سن کر مقدمے بھی حل کرتا ہے اور غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے۔ یہ سن کر سلطان پہلے تو حیران ہوئے، اور پھر ایک دن عام آدمی کا بیس بدل کر درسن فقیر کی محفل میں جا بیٹھے تاکہ درسن کے بارے میں دی گئی معلومات کو جانچ سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ عام دیہاتی بن کر درسن فقیر کی باتیں سن رہے تھے۔ اتنے میں ایک بوڑھی عورت درسن فقیر کے پاس آئی اور کہا، فقیر صاحب، میری ایک شکایت ہے۔ درسن فقیر نے کہا، اماں جی بتاؤ کون سی شکایت ہے؟ تو اس نے کہا، بیٹا، میرے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ یہ سن کر درسن فقیر نے سر نیچے کر لیا اور بوڑھی عورت وہاں سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر گزری، تمام لوگ دیکھ رہے تھے آخر اس بوڑھی اماں نے عجیب و غریب شکایت کیوں لگائی ہے۔ اتنے میں سلطان کا وہی وزیر جس کی عمر تقریباً 15 سال تھی، وہ بھی اسی محفل میں موجود تھا، اور اس نے درسن فقیر کو کہا، حضور، آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کے پاس تو ابھی اناج نہیں ہے، تو پھر آپ اس بوڑھی عورت کو کیا دیں گے؟ اتنے میں گاؤں والوں نے کہا، حضور، اس بوڑھی عورت نے شکایت کی ہے کہ میرے گھر میں کیڑے نہیں آتے، اور یہ نوجوان کہہ رہا ہے کہ
آپ کے پاس اناج نہیں ہے، آپ اس کو اناج کیوں دینا چاہیں گے؟ تو یہ سن کر درسن فقیر نے کہا، یہ نوجوان صحیح کہہ رہا ہے، اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بوڑھی عورت کے گھر میں کیڑے مکوڑے اس لیے نہیں آتے کیونکہ اس کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور یہ عقل مند نوجوان بوڑھی عورت کی شکایت کو انوکھے طریقے سے بیان کرنے کے انداز کو سمجھ چکا ہے۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو وہ غفور سے بڑا خوش ہوا اور غفور کو سلطان گاؤں سے لے کر سیدھا اپنے محل لے آیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ 5 سالوں تک مسلسل اس کی تربیت کرتے رہے، اور 5 سالوں کے بعد خود سلطان نے غفور کو اپنا سب سے قریبی وزیر بنا لیا تھا، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس وزیر کے اندر ایک عظیم انسان اور قاضی بننے کے جوہر دیکھ چکے تھے۔ یہ تھا سلطان کے سب سے وفادار وزیر کا مختصر سا تعارف۔ تو اب دوبارہ اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اس وزیر نے اپنے قافلے کو بازار کی نکر پر روکا اور اس تاجر کے پاس گیا اور اس سے کہا، آپ کی دکان پر لکھا ہوا ہے کہ آپ استعمال شدہ کپڑے بھی واپس لے لیں گے۔ میں نے آپ سے 15 دن پہلے کپڑا خریدا ہے، لیکن آپ نے تو 10 دن کا لکھا ہے، کیا آپ میرا یہ لباس واپس لے لیں گے؟ یہ میں نے آپ سے 20 سکوں کے عوض خریدا ہے۔ یہ سن کر اس تاجر نے کہا، حضور آپ اگر 20 دن کے بعد بھی آتے تو میں یہ لباس واپس لے لیتا۔ اس تاجر نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے وزیر سے وہ لباس واپس لیا اور 20 سونے کے سکے ادا کر دیے۔ وزیر اس تاجر کو حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ آخر یہ کس قسم کا تاجر ہے کہ استعمال شدہ کپڑے کی بھی وہی قیمت ادا کر رہا ہے۔ وزیر اسی تجسس کے ساتھ دوبارہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا اور 2 سال کے بعد دوبارہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر سے غفور وزیر کو اسی علاقے میں اہم امور کو نمٹانے کے لیے بھیجا، تو اتفاقاً وزیر کا گزر اسی بازار سے ہوا۔ غفور وزیر نے دیکھا کہ پہلے جس جگہ اس تاجر کی ایک دکان تھی، اب اس کا کاروبار 5 دکانوں میں پھیل چکا ہے، اور حتیٰ کہ اس بازار کے آدھے تاجر اس کے نیچے کام کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر غفور وزیر بڑا حیران ہو گیا کہ میں نے تو سوچا تھا کہ یہ استعمال شدہ کپڑے واپس لیتا ہے، لہٰذا اس کو تو بہت کم منافع ہوتا ہوگا، لیکن آخر یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اتنا امیر کیسے ہو گیا؟ آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، اگر کوئی ایسا عام تاجر کرے گا تو وہ تو چند ہی دنوں میں فقیر بن جائے گا، اس کے پاس تو کچھ نہیں بچے گا۔ غفور وزیر اس تاجر کے پاس گیا اور کہا، حضور کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ اس تاجر نے کہا، نہیں جناب، میں آپ کو نہیں جانتا، شاید میری آپ سے پہلے ملاقات نہیں ہوئی۔ تو سلطان کے وزیر نے کہا، نہیں جناب، میری آپ سے ملاقات ہو چکی ہے۔ یاد کریں، میں نے 2 سال پہلے آپ سے ایک لباس خریدا تھا اور میں نے اس کے لیے آپ کو 20 سکے ادا کیے تھے، لیکن میرا گزر دوبارہ 15 دن کے بعد اس بازار سے ہوا تو آپ کی دکان پر لکھا تھا کہ استعمال شدہ کپڑا بھی آپ واپس کر سکتے ہیں، اور میں نے آپ کو جانچنے کے لیے وہ لباس واپس کر دیا، اور آپ نے وہ لباس واپس کر لیا تھا اور مجھے پوری قیمت ادا کر دی تھی۔ وزیر نے جب یہ بات کہی تو تاجر پہچان گیا اور کہا، جی ہاں حضور، مجھے یاد آ گیا ہے۔ پھر سلطان کے وزیر نے کہا، حضور جب میں نے آپ کو لباس واپس کیا تھا تو میں یہ دل میں سوچ رہا تھا کہ شاید آپ تو چند دنوں میں ہی فقیر ہو جائیں گے، اور میں نے تو آپ کو بے وقوف سمجھا کہ کون ایسا تاجر ہوگا جو استعمال شدہ چیزیں واپس لیتا ہے، لیکن 2 سال کے بعد آپ کا کاروبار پورے بازار میں پھیل چکا ہے اور آپ اس بازار کے سب سے امیر تاجر بن گئے ہیں۔ آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ تو اس نے کہا، یہ میرا اور میرے مالک کے درمیان ایک راز ہے، اس راز کے بارے میں میں کسی کو نہیں بتا سکتا۔ سلطان کے وزیر نے کہا، تمہارا مالک کون ہے؟ تو اس نے کہا، وہی مالک جو میرے کاروبار میں برکت ڈالتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے وزیر کو تاجر کی باتوں سے یہ پتا چل گیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، لیکن اس کے اندر وزیر نے انسانیت دیکھی تھی، اس کے اندر لوگوں کے لیے محبت دیکھی۔ سلطان کا وزیر اسی تجسس کے ساتھ واپس آ گیا، اور جب محل میں لوٹا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ساری صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا، اور سلطان کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل داستان سنائی اور بتایا، حضور جو تاجر استعمال شدہ چیزیں واپس لیتا ہے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ کئی ایسے گاہک ہوں گے جو کپڑے کو استعمال کرنے اور ضرورت نکالنے کے بعد واپس کر کے چلے جاتے ہوں گے، اور یہ تاجر استعمال شدہ کپڑا دوبارہ بیچ بھی نہیں سکتا ہوگا، تو پھر اس کو نقصان آنا چاہیے، لیکن اس کا کاروبار 2 سالوں میں 5 گنا زیادہ ہو چکا ہے۔ آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ تو سلطان نے کہا،
تم نے اس سے پوچھا نہیں کہ آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ تو وزیر نے کہا حضور میں نے اس سے پوچھا تھا، لیکن اس نے کہا یہ میرا اور میرے مالک کے درمیان ایک راز ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے کہ جو تاجر استعمال شدہ چیزیں واپس لیتا ہے اور واپس لینے کے بعد وہ چیزیں بیچ بھی نہیں سکتا، تو پھر وہ اتنا امیر کیسے ہو گیا؟ آخر اس کی کامیابی کے پیچھے کیا راز ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اگلے دن صبح کے وقت عام آدمی کا بیس بدل کر اسی بازار میں پہنچ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ عام گاہک کے بیس میں اس کے پاس پہنچے۔ سلطان نے دیکھا وزیر کے بقول اس تاجر کا کاروبار پورے بازار میں پھیلا ہوا تھا اور تمام چھوٹے چھوٹے تاجر اس کے نیچے کام کر رہے تھے۔ سلطان اس تاجر کے پاس گیا اور ایک لباس خریدا اور کہا حضور آپ نے یہاں لکھا ہے کہ آپ استعمال شدہ کپڑا بھی واپس دے سکتے ہیں، لیکن کیا آپ کو اس سے نقصان نہیں ہوتا کہ یہ ایسے گاہک آتے ہوں گے جو اپنی ضرورت نکالنے کے بعد آپ کو اپنی چیزیں واپس کر دیتے ہوں گے اور آپ پرانی چیزیں بھی نہیں بیچتے؟ آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ تو اس نے وہی جواب دیا کہ یہ میرے اور میرے مالک کے درمیان ایک راز بنا ہوا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح تاجر سے اس راز کو اگلوایا جائے، لیکن وہ خاموش رہا۔ سلطان اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور یہی سوال دل میں لیے واپس لوٹ رہے تھے۔ اتنے میں سلطان کی نظر ایک چھوٹے سے بچے پر پڑی جو کپڑے لاد کر لا رہا تھا۔ سلطان سمجھ چکا تھا کہ یہ کپڑے ضرور اسی تاجر کے پاس جا رہے ہوں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان قافلے والوں کے پاس گیا اور ان کو کہا کہ میں تمہیں 200 سونے کے سکے دوں گا، لیکن تمہیں میری مدد کرنی ہوگی۔ اس قافلے کے سردار نے کہا اے مسافر بتاؤ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو سلطان نے کہا میں تمہیں 200 سونے کے سکے دوں گا اور تم مجھے ان کپڑوں کے درمیان چھپا دو، اور تم اس تاجر کو بھی نہ بتانا کہ ان کپڑوں کے درمیان کوئی آدمی چھپا ہوا ہے۔ چونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں بتا دیا کہ میں مصر کی سلطنت کا سلطان ہوں، وہ لوگ بڑے حیران ہو گئے کہ آخر سلطان کرنا کیا چاہتا ہے، لیکن مجبوری میں آ کر انہوں نے سلطان کو ان کپڑوں میں چھپا دیا اور جا کر اس تاجر کی دکان میں رکھ دیا۔ سارا دن گاہک آتے رہے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے رہے کہ آدھے سے زیادہ لوگ کپڑے واپس کرنے آتے ہیں اور وہ دکاندار ان سے کپڑے واپس لے لے کر ان کو رقم واپس کر دیتا ہے۔ سلطان کے دل میں سوال تھا کہ آخر یہ کس قسم کا تاجر ہے کہ استعمال شدہ کپڑے واپس لے لیتا ہے اور اس کی پوری رقم بھی ادا کر دیتا ہے اور پھر ان کپڑوں کو بیچتا بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی گاہک ان کپڑوں کو خریدنے کی خواہش بھی کرے تو یہ تاجر چھپانے کی بجائے انہیں بتاتا ہے کہ یہ استعمال شدہ اور واپس کیے گئے کپڑے ہیں، میں آپ کو نہیں بیچ سکتا، اور ایسے پرانے کپڑے ایک طرف رکھتا جا رہا ہے۔ آخر اس کی کامیابی کے پیچھے کیا راز ہے؟ جیسے ہی شام کا وقت ہوا اس تاجر کے پاس ایک عام آدمی آیا اور اس تاجر کو کچھ بتانے لگا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی کی باتیں غور سے سنی تو وہ تاجر کو بتا رہا تھا حضور آج میں فلاں گاؤں میں گیا تھا اور اس گاؤں میں اتنے لوگوں کے پاس پہننے کے لیے اچھا لباس نہیں تھا اور خریدنے کے لیے بھی ان کے پاس طاقت نہیں ہے، ان کو لباس کی ضرورت ہے۔ اس تاجر نے وہی واپس کیے گئے لباس اٹھائے اور اس آدمی کو دیے اور کہا جا کر ان تمام غریبوں میں یہ مہنگے لباس بانٹ دو۔ اب یہ سارا منظر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے تھے اور آدھے سے زیادہ راز کو فاش کر چکے تھے، لیکن سلطان خود اس تاجر کے منہ زبانی سننا چاہتے تھے کہ آخر اتنا نقصان اٹھانے کے باوجود یہ تاجر اتنا کامیاب کیسے ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دھڑال سے کپڑے ادھر ادھر اٹھائے اور اس میں سے نکل کر کھڑا ہوا۔ یہ دیکھ کر وہ تاجر ڈر گیا اور اس نے اپنا خنجر نکالا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی میان میں سے تلوار نکالی اور کہا تاجر تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں کوئی چور یا ڈاکو نہیں ہوں جو تم پر حملہ آور ہو کر تمہیں لوٹنا چاہتا ہوں، میں تو مصر کی عظیم سلطنت کا سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں۔ یہ سن کر اس تاجر نے کہا سلطان معظم آپ کی بہادری کے بارے میں بہت سنا ہے، آپ کو میری دکان میں ان کپڑوں میں چھپنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ تو سلطان نے کہا کہ میں نے تم سے پہلے بھی پوچھا تھا کہ آخر اتنا نقصان کرنے کے باوجود تم اتنے کامیاب کیسے ہوئے؟ آخر ایسا کون سا تاجر ہوگا جو استعمال شدہ چیزیں واپس لے لے اور پھر ان کو واپس کیے گئے چیزوں کی پوری رقم ادا کر دے اور پھر ان پرانی چیزوں کو آگے غریبوں میں مفت بانٹ دے؟ پھر وہ اتنا کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ سن کر اس تاجر نے کہا سلطان معظم یہ ایک راز تھا، لیکن میرے سامنے ایک بہادر جنگجو ہے، اس لیے اس راز کو فاش کرنا ہوگا۔ پھر اس نے کہا سلطان معظم جب میں نے اپنے کاروبار کو شروع کیا تو میں نے اپنے دماغ میں ایک ترکیب سوچی اور کہا کہ میں اس بازار میں کچھ ایسا انوکھا کام کروں گا
جس سے گاہک میری طرف متوجہ ہوں۔ پھر میرے دماغ میں خیال آیا کیوں نہ باقی تاجر خریدے گئے کپڑے واپس نہیں کرتے، لیکن اگر میں وہ کپڑے واپس کرنا شروع کر دوں تو گاہک میرے پاس زیادہ آئیں گے۔ سلطان معظم، اس دن سے میں نے ایک تحریر لکھی اور اس پر لکھ دیا کہ استعمال شدہ کپڑے بھی اس دکان پر واپس کیے جائیں گے، اور یہ تحریر لکھتے ہی میری دکان پر گاہکوں کا ہجوم ہونے لگا۔ مجھ سے آ کر دن میں اگر 100 گاہک کپڑے لے جاتے تو ان میں سے 30 گاہک ایسے ہوتے جو مجھے کپڑے واپس کر جاتے، لیکن میرا کاروبار اتنا زیادہ چل پڑا کہ واپس کیے گئے کپڑوں کا نقصان مجھے محسوس نہ ہونے لگا۔ چند دنوں کے بعد میں نے دیکھا کہ اب میرے پاس واپس کیے گئے کپڑے بہت زیادہ ہو چکے ہیں، اور ان میں سے چند لباس ایسے تھے جو بالکل استعمال شدہ نہیں تھے، اور جو استعمال شدہ تھے میں نے دل میں سوچا کہ ان کو ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ غریبوں میں بانٹ دیا جائے۔ عید کے دن قریب تھے، میں نے عید تک سارے کپڑے اکٹھے کیے اور جا کر مسلمانوں میں یہ سارے کپڑے بانٹ دیے۔ میں غیر مسلم تھا اور وہ مسلمان تھے، لیکن جب میں نے ان کے کپڑے حوالے کیے تو انہوں نے مجھے اتنی دعائیں دی اور میرے کاروبار میں اتنی برکت ہوئی کہ میرا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ اس دن سے مجھے میری کامیابی کا راز پتا چل گیا کہ اگر غریبوں کی دعائیں لینی ہیں تو اس طرح کرتا رہوں۔ اس کے بعد سلطان معظم، میں تو یہی چاہتا تھا کہ کوئی گاہک ایسا آئے جو کپڑے لینے کے بعد واپس کر جائے، تاکہ وہ کپڑے میں غریبوں میں بانٹ سکوں، اور اس دن سے لے کر آج تک میں اسی طرح کرتا آ رہا ہوں، اور دیکھیں کہ 2 سالوں میں میں اپنے کاروبار کو کہاں سے کہاں لے گیا۔ سلطان معظم، میری اس سخاوت اور رحم دلی کو دیکھ کر بادشاہوں، وزیروں اور حتیٰ کہ ہمارے بادشاہ کے سپاہیوں کے لیے لباس بھی مجھ سے خریدے جاتے ہیں، اور جو میرا نقصان واپس کیے گئے کپڑوں سے ہوتا ہے اس سے میں دگنا کما لیتا ہوں۔ اس وجہ سے میں نے اپنا نام بھی کما لیا اور ایک اچھا کامیاب تاجر بھی بن گیا، اور اسی طرح میں غریبوں کی مدد بھی کرتا رہا، اور یہی وجہ ہے کہ استعمال شدہ کپڑے واپس لینے کے بعد بھی میرا کاروبار 5 گنا زیادہ ہو چکا ہے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تاجر کی زبانی یہ ساری داستان سنی تو بڑے حیران ہوئے اور کہا، اگر تم جیسا تاجر میری سلطنت میں ہوتا تو میں رچرڈ بادشاہ کو اور اس جیسے کئی ظالم بادشاہوں کو اپنے بائیں ہاتھ سے شکست دے دیتا، کیونکہ جس سلطنت کے تاجر اتنے رحم دل ہوں تو ان کو بادشاہ بھی ایسا ہی ملنا چاہیے۔ اور بہت سی روایات میں یہ ملتا ہے کہ وہ تاجر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کے بعد مسلمان ہو گیا تھا۔ وہ تاجر اپنا سارا کاروبار قاہرہ میں لے گیا تھا، اور وہاں جا کر اس نے اپنا ایک بازار کھولا تھا، اور وہ تاجر چند سالوں میں مصر کی سلطنت کا بہت بڑا تاجر بن گیا تھا۔ اور اس کے بعد جب بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تاجروں سے خطاب کرتے اور ان کے مسائل حل کرنے کے لیے جاتے تو اس تاجر کا ذکر ضرور کرتے، اور سلطان اکثر کہتے کہ جو تاجر اس تاجر کی حکمت عملی پر عمل کرے گا وہ کامیاب تاجر بن جائے گا، کیونکہ اس سے رعایا بھی خوشحال ہوتی ہے اور کاروبار میں بھی برکت ہوتی ہے۔